کہیں یہ بات جا کے یہ کیا بولتے رہتے ہیں، ہم اس کو کیا پتہ ہے کیا بولتے رہتے ہیں۔ سائنس والوں کے ساتھ ساروں باتیں سنو سمجھ میں نہیں آتی، جب ساتھ جڑو پھر کچھ سمجھ میں آتا، تجربے کرواتے نا تب سمجھا، ہاں ایسی بات ہے، ادھر بھی ایسی بات ہے، چل مسئلہ حل ہو گیا، ادھر بھی ایسی بات ہے، رمز ہے رمز، راز کی باتیں اشارے میں رکھتے ہیں، وہ بھی ایسے لکھتے ہیں، ایسی باتیں کرتے ہیں، غلط باتوں میں ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بولتے بھائی وہ کچھ مسئلہ حل کرنا، کہا دودھ کاڑو، اگر کیلو کا پولا بھی رہ گیا کوئی بات نہیں، اب دودھ کی بات ہوئی ہے، وہ اندر کچھ اور ہی ہے، اس سے بغور تھی کچھ نہ بھرو، دودھ کاڑو تم پونا کیلو رہ گیا، سمجھ گیا؟ بس ایسی دنیا میں ہر جگہ بھی ہے، اچھی باتوں میں بھی بری باتوں میں، کیونکہ سمجھنا ہے، یہ تو عقل سے ماورا ہے تو سمجھ میں آنے والی نہیں، یہ فیض کی صورت میں سمجھ میں آتی ہے، اس لیے علماء کو فیض نہیں ہوتا، وہ عقل کا زور لگاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں، اور جو تصوف کی کتابیں پڑھتے ہیں ان کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ تصوف کتابیں وہ پڑھے جس کو اس چیز کی سے وہ حاصل کرنے کا نہیں، کوئی واقعہ سمجھ میں آ گیا، کوئی خوش طبعی ہو گیا بھئی ایسے ہیں، لیکن حصول نہیں ہوتا کتابوں سے، کتابوں سے اس کو مصیبت ہی پڑے گی، کیونکہ اس کا فیض سے تعلق، وہ پیچھے منحوس مثنوی پڑھتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑھا، میں کہتا ہوں یہی پڑھ لے بس، لا لا اتنی وصیف کرتا نہیں، اب جو مجھے حالت ہے وہ نہیں تھی، بتاؤ، وہ کتابیں وہ پڑھے جن پر یہ فیض کھل چکا، وہ سمجھتے ہیں اس چیزوں کو، جس میں نہیں کھلا وہ غلط مفہوم لے گا، غلط مطلب لے گا، یا کافر یا منافق ہو کے مرے گا، یا اسلام سے بھی دور مرے گا۔ ایسے ہیں صوفی پیر بھی ایسے ہیں، گمراہ کر دیتے ہیں۔ یہ کتابیں لے کے بیٹھا بوریاں سب چھوڑ، اتنی عمر بوریاں ان بار پہ کچھ فائدہ، آپ بس ایک چیز دل میں رکھ لیں، نہ شریعت طریقت حقیقت معرفت کچھ نہ سوچے، آقا جی کا مسئلہ بہت آسان ہے، ہاں اگر فیض کھل گیا سب کچھ ہے۔ ان چیزوں کو سوچیں گے آپ کے لیے طریقت مشکل، محبت مشکل، اس کے کام مشکل ہو جائیں گے، آپ کہیں گے سارا سمجھ میں نہیں آتا تو میرے تو حد سے عقل سے باہر میں اتنا سمجھوں اور سوچوں یا اتنی معلومات رکھوں، تو پھر معلومات پہ انحصار کر کے اور یہ سوچ کے آپ کا جو ہے نا وہ ہمت ٹوٹ جائے گی، چھوڑ، یہ حقیقت ہے۔ ہمیں فنا فی اللہ سمجھوں، بقا باللہ سمجھوں، سیر اللہ سمجھوں، سیر فی اللہ سمجھوں، نفس لوامہ حوامہ مطمئنہ مرضیہ، یہ تو کیا کیا سمجھوں، یہ تو بڑا لمبا رستہ، کوئی لمبا رستہ نہیں، بالکل آپ کچھ بھی نہ سمجھے، جاہل اولیاء اللہ بن جائیں گے، اللہ کی قسم، اگر نظر کرم ہو جائے، آپ کے دل میں اتنی سی بات آ جائے کہ میری چوٹی کا زور لگاؤں گا، وہ کام کروں جس سے خدا رسول خوش ہو جائے، ناراضگی کے کام نہیں کروں گا، تو آپ کو پتہ ہے طاعت کے کام میں خدا خوش ہوتا ہے، گناہ میں نہ، بس۔ اب میں قرآن شریف اچھا پڑھتا نہیں پڑھتا ہے، تو اگر نیت ایسی نہیں ہے اور پڑھا غلط جا رہا ہے، جیسے ایک بزرگ تھے وانت خیر الوارثین کہتے تھے، خیر کوئی قرات نہیں ہے، لیکن دل کے اچھے تھے، جان کے تو نہیں کہتے، ہوتا نہیں، ان کی زبان میں کتنا اثر تھا، پتھر کو پھونکے تو سونا ہو جائے، کہ دعا کرے تو اولاد ہو جائے، اور ایسے بڑے بزرگوں کے واقعات ہیں۔ آپ کے دل میں بس اتنا رکھ لیں، نماز روزہ جو آتا ہے، جو نہیں آتا اللہ معاف کر دے گا، بس خدا رسول کو راضی کرنا ہے، اور ان تفصیلات میں نہ پڑھیں، وصول اللہ وصول اللہ ساری چیزیں نہ پڑھیں، آخر ساری چیزیں نہ سکھائیں، انہوں نے کہا ہے، اور جن کی وضاحت کی ہے علمی طور سے، الفاظ کا جیسے کہتے کثرت کر دی ہے، بات ساری اس نقطے پہ ہی ختم ہوتی ہے، اگر خدا رسول کی محبت کی جگہ دل میں ہوگی، خدا رسول کو راضی کا نعرہ نہیں کرنا، آپ کو سب کچھ خود ہی آ جائے گا۔ طریقت چلے حقیقت مان، ان چیزوں میں نہ پڑھیں، سننا ٹھیک ہے، تاکہ آپ پہ بوجھ نہ پڑے اور آپ کے ذہن میں دل میں نہ آ جائے ہم کام بھی کرتے ہیں، اب ہم اتنا کہاں سے کریں، تو ساری معلومات اس کا تحفظ کی معلومات آپ کی مصیبت بن جائے گی۔ آپ ساری عمر انگریزی سب کچھ پڑھتے ہیں، بس دل میں یہ آ گیا آپ کے لیے بہت کچھ، میں ایسے لوگ دیکھیں جی ساری عمر انگریزیاں پڑھتے، کچھ ان کو دین کی معلومات نہیں، سب دنیا میں، اس کا دل اچھا تھا، دل لگ گیا حضرت
اللہ کی قسم اولیاء اللہ تھا. نہ قرآن حافظ نہ عالم، لیکن اس کی باتیں، اس کا فیض عالموں سے آگے تھا. اس کو روحانی تعلق تھا حضرت محمد مصطفیٰ سے. وہ جان ہے زمین آسمان کی ہر چیز. تو ان چیزوں میں نہ پڑا کریں، اس سے تمہارے دل میں بوجھ آئے گا، تم کو مایوسی ہوگی. عام آدمی کو بھی اور پڑھے لکھوں کو جو کتابیں پڑھتے ہیں، جن میں حاصل کرنے چیز سینہ بسینہ چلتی ہے، یہ کتابوں سے نہیں چلتی ہے. جس نے حاصل نہیں کرنا وہ کتابیں پڑھے، اس معلومات ہے بس تو جو ہو گئی نہیں ہوگی. حاصل کرے تو اس کے لیے کتابیں عذاب بنے گی. ایسی غلطیاں کرے گا، غلط مطلب لے گا، خود بھی کافر ہوگا، لوگوں کو بھی کافر بنا کے شرک میں ڈالے گا، اس مطلب کو سمجھ نہیں سکتا. اولیاء کرام نے کتابیں لکھی تو پہلے نہیں لکھی، ذکر اذکار کی، خدا سے تعلق پیدا ہوا تو اس فیض سے انہوں نے لکھی ہیں. تو ان کو وہی پڑھے جس پر وہ فیض کھل چکا ہے، اور جس پہ نہیں کھلا اس کے لیے مصیبت بن جائے گا. اور جس پہ جو فیض کھلتا ہے دوسرے کا فیض اس سے علیحدہ ہوتا ہے. خدا کی معرفت کی انتہا نہیں. ہاں، آپ کے دل میں سے چھوٹی سی بات رکھیں، بہت بڑی بات ہے. مجھ سے اللہ راضی ہو جائے، حضرت محمد مصطفیٰ راضی ہو جائے. جو کام خدا کے راضی کے کریں، جو ناراضگی کے ہوگے معافی مانگے، بس دل میں یہ تمہارے ہو جائے. نیت اچھی ہے، غلط کام بھی کرو گے تب بھی اولیاء اللہ بن جاؤ. ایک شخص نیت کا اچھا تھا، ناسمجھی سے جان کے نہ کریں. اس کے اتنی عبادت کی ہے کہ خدا سے کوئی محبت، کوئی دوستی، کوئی تعلق تو پیدا ہی نہیں ہوتا. اور جاہل تھا، لیکن نیت سچی رکھ کے بیٹھا ہوتا، بے چینی پریشانی اس کو رہتی تھی. تو کہتے کوئی اس کو بولتے ہیں برات گزری، اس نے کہا یہ سنگار لگایا ہوا ہے، مہندی کیا؟ کہا یہ دونوں میں محبت پیدا ہوگی نا، مہندیاں لگائی ہیں، سہرے باندھے. اچھا اچھا. اس کے دل میں آتا پھر تجربہ کروں، شاید میری اللہ کی ایسے بن جائے. نماز روزہ تو بہت کیا، کوئی فائدہ تو ہوا نہیں. استغفر. اس نے نماز روزہ تسبیح وغیرہ سب چھوڑ دیا، یا پھول لیے، مہندی لیے، اپنے سجا سج کے جنگل میں جا کے ایسے عادت سے ولی اللہ بن گیا. خدا نے کہا نیت کا اچھا کام تو غلط کیا. نیت ایسی ہے، اور نیت بری، ساری عمر پڑھتا پڑھاتا رہا لیکن نیت اچھی نہیں تھی، بیڑا غرق ہو گیا. نیت آپ کر لے اپنی ختم، جتنا آتا باقی نہیں آتا. جب خدا کرم کرتا ہے، ایسے لوگ طریقت میں ان کی اثر سے لوگ قائل ہوئے، اثر سے قائل ہوئے. اثر سے ہر آدمی قائل ہو جاتا ہے. زبان سے قائل نہیں ہوتا، تسلی ہوتی ہے ہوگا نہیں ہوگا، لیکن جب اس کے کام بنے، اس کی مصیبتیں دور ہوں، کچھ ثبوت اس کو ملے، پھر وہ قائل ہو جاتا ہے. کہتے اس کے بڑے قائل تھے، اس کو وضو کرنا نہیں آتا تھا پورا، لیکن دل آقا جی کو دیا ہوا تھا، جو کہتا تھا اثر ہوتا تھا. موریتانیہ میں کالا غلام تھا، بڑے بڑے رئیس سے دوسرے لوگ عالمہ چپ ہو کے بیٹھ جائیں، اس کو کش بھی ہوتا تھا. اس سے کہا تم ایسے سوچتے کیوں میرے پاس آ کے؟ تم بھی اللہ کی مخلوق، میں بھی اللہ کی ہوں. یہ غلام ہے، غلام تو ہوں، لیکن تم اتنا ڈرتے میرے سے کیوں؟ ان کو پتہ تھا اس کے پاس اثر کی رضا میں ہمارے کام بنتے، کی ناراضگی میں تجربے ہو جاتے ہیں نا، کہ ناراض ہو تو بڑی مصیبت آتی ہے، راضی ہو تو بڑے معاملے سیٹ ہوتے ہیں. کہتے تم آتے، تم ایسے سوچتے کیوں میرے پاس آ کر؟ تم کو پتہ ہے جب خدا راضی ہو جائے، میں تمہیں غلام تھا اور جو تھا میری حالت تھی، خدا میرے سے راضی ہے، خوش ہے. تم بتا تم دل میں کتنا میرے سے ڈرتے ہو اور کتنا ادب سے یہاں کے بیٹھتے ہو، اور تمہیں ہر وقت کھٹکھٹا رہتا ہے، اس کے ساتھ مخالفت ٹھیک نہیں ہے. پھر تم کیوں ایسے سوچتے؟ یہ سوچیں تم کو آگے نہیں جانے دے گی. جس پہ خدا راضی، رسول راضی، اس کے متعلق سوچنا نہیں چاہیے. وہ چاہے تواضع سے جو کہے، تم کو ایسے نہیں سوچنا، منع کیا. اس کا اثر تھا، مانتے تھے. تو وہ شعر ہے کہ عشق کے رستے میں حسب نسب نہیں ہے، عرب و عجم کا فرق نہیں ہے، بس جو منظور نظر ہو گیا کرم ہو گیا. عرب سے نہ عجم سے، ہے نا. تو عشق میں یہ نہیں ہے سندھی ہے، پنجابی ہے، کچھ. دیکھو بلال، سلمان فارسی کہاں سے محبت میں تھے. آ کر کے سلمان ہمارے خاندان میں سے،
جو آقا کے خاندان و سید و آقا کے معاملے میں نہ چلے، سادات سے نکالا جاتا ہے، وہ سید نہیں رہتا، عمل پر ہے۔ اسی آقا جی نے حضرت فاطمہ کا تو بیٹی محمد کی ہے، لیکن خدا کا راضی ناراضگی کا خیال کرنا ہے۔ انقذی نفس کی من النار، خدا نے اگر آگ میں ڈال دیا، پکڑ آ گئی، اس چیز سے بچنا۔ ہاں، یہ نہ کہنا میں بیٹی محمد مصطفیٰ کی ہوں۔ مسئلہ خدا کی طاعت کا وہ وہی رہے گا سب کے لیے، کسی کے لیے وہ نہیں ہے۔ ہاں، اسی اولیاء کریم آل محمد میں بھی داخل بھی ہو جاتا ہے، نکالا بھی جاتا ہے۔ اعمال اچھے ہوں داخل، اعمال خراب نکالا ہے۔ ہاں، ابو جہل آل نہیں تھا، ابو لہب آل نہیں تھا، سلمان فارسی آل نہیں، آپ نے کہا آل محمد میں سے۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا تھا، کہا لیس من اہلک، تیرے آل سے نہیں ہے، عمل غیر صالح، اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں۔ مسئلہ اسی آقا کہ انما تعتون باعمالکم لا بانسابکم، تم اپنے عملوں کے ذریعے سے تمہارا معاملہ ہوگا، تمہارے نسب خاندان کو نہیں دیکھا جائے گا۔ یہ حدیثیں کہاں کرو؟ من ابطا بہی عمل لم یسرع میں، جس کا عمل اس کو گرا دے، اس کا نسب اور خاندان اس کو بلندی پہ نہیں جائے گا، وہ گر ہی جائے گا۔ یہ حدیث شریف، حدیث شریف، حدیث شریف۔ اسلام میں چیزیں نہیں ہیں۔ شناخت کے لیے یہ سید ہے، پٹھان ہے، یہ بروئی ہے، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، پتہ نہیں کون ہے، چل یار پتہ نہیں کون ہے۔ میرا دل ہے شاہ جی کی طلب سے، لاکھ چور ہے چمار، تم کہو گے دنیا ناک رگڑ کے تیری، ان کو اثر کھینچے گا۔ اثر ہر قسم کا ان کے پاس ہوتا ہے۔ اگر ایک اثر سے نہیں آئے گا تو دوسرے اثر اس کا باپ آئے گا، جہاں جائے گا اس کی گردن ٹوٹے گی، اس کی ٹانگ ٹوٹے گی، اس کی ہڈی ٹوٹے گی، اس کی موٹر الٹے گی، اس کو پاسپورٹ کسی ملک میں جا چھوٹے گا نہیں، حکومت سے چھوٹے گا، اس سے نہیں چھوٹے گا۔ وہ خدا کی حکومت ہے نا، اور حضرت نے سے کہاں چھوٹ سکتا ہے؟ اپنی حکومت سے دوسرے ملک چلا گیا، سیاسی پناہ لی کسی اور ملک چلا گیا، جب وہ آئے، جب پڑھیا جائے، اس کی تصویریں لگا دیں، وہ سمجھو کچھ سمجھو، پنجاب سکھو کچھ سکھو، سکھو کچھ سکھو۔